الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ یا قادرو یا قدیرو یا مقتدرو۔ یہ اسماء حسنہ بڑے سے بڑے، اہم سے اہم، مشکل سے مشکل موڑ میں مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ جب اپنے اور بیگانے، دوست و احباب سب الگ ہو جائیں اور کوئی بھی حامی و مددگار نہ ہو، کوئی بات پوچھنے والا بھی نہ ہو، ایسے نفسا نفسی کا عالم ہو، ایسی مشکل میں جان پھنسی ہوئی ہو، تو ان مواقع پر ان اسماء میں سے کسی ایک کو بھی اپنے کام میں لائیں، مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اور جب کشتی حیات بمر میں پھنس جائے، مشکلات میں پھنس جائے، سب دوست احباب رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں اور اس کشتی حیات کو کنارے لگانے والا کوئی بھی نہ ہو، اور خصوصاً یہ بات قابل توجہ سننا، خصوصاً نجومی حضرات جب بندے کے احوال کو بیان کرتے ہیں اور ایسی وحشت انگیز تصویر کھینچتے ہیں کہ جو انسان غم میں مبتلا نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کو بھی اس پریشانی میں مبتلا کر کے چھوڑتے ہیں، اور انسان کو ایسے ابتلا میں، ایسی آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ ان کے خود ساختہ وعدوں کو جھٹلانے اور اشاروں کے اثرات بد سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو، تو ان اسماء کو کام لائیں۔ نجومی اور حساب کتاب کرنے والے، وہ حساب کتاب کرنے جو صرف پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی حاجت مند، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا بندہ جب آتا ہے، نام پوچھتے ہیں، حساب کرتے ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو، تمہارے اوپر تو ایسے اثرات ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہے، کسی نے کالا کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے وہ کر دیا۔ حلفاً میں یہ بات کہتا ہوں، ضرورت نہیں ہے ایسے باتیں کرنے کی۔ ایک خاتون، بوڑھی خاتون بیچاری میرے پاس آئی اور آ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری بہو جب بھی کچن میں جاتی ہے، صفائی، جھاڑو پونچھا وغیرہ کرتی ہے، تو یہ پیٹھ کے بل، سر کے بل گر جاتی ہے۔ تو فلاں آدمی کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ کالے کتے کی چمڑی پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، 5,000 روپیہ لاؤ تو میں کام کر دیتا ہوں۔ یہ بات میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، لطیفہ نہیں سنا رہا، حقیقت سنا رہا ہوں۔ وہ رو بھی رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی کہ کرائے کا مکان ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں بوڑھی ہوں، میں کہاں سے لوں؟ میں نے اسے تسلی کے انداز میں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں جی 5,000 تو میں نہیں لوں گا، میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ نفسیات بھی ہوتی ہیں نا لوگوں کی، جو ایک دفعہ ان کی نفسیات میں پھنس جائے نا تو اس کا چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی اماں جی میرا ایک کام توجہ سے سننا، بات توجہ سے سننا اور جا کے کر لینا۔ کلو یا 1.25 کلو چینی، سوجی، چاول، جو چیز آرام سے لے سکتی ہو وہ لے لو۔ چاول لینی ہے تو کھیر پکا لو، سوجی لینی ہے تو حلوہ پکا لو، اور اگر چینی لینی ہے تو پانی میں گھول کر، رنگ ڈال کر، اللہ کی راہ میں بچوں کو میٹھا پانی، شربت پلا دیں۔ وہ کہنے لگی پتر میں تو حلوہ دا کھیر ہی پکا سکنی ہاں۔ میں جاؤ 1.25 کلو چینس یعنی چینی، سوجی، چاول جو بھی ہیں، پورا ٹوٹل سامان 1.25 کلو لے کے نا، یہ 1.25 کلو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ جو 1.5، 1.25، 2، 2.25، 3.5، 4.5 پانے، یہ اس کے اندر بھی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ دوسروں کو دکھ اور دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک نفسیات ہوتی ہے نا،
اس کو ذرا اس مشکل سے نکالنے کے لیے میں نے کہا کھیر پکاؤ یا حلوہ پکاؤ اور سورہ فاتحہ پڑھو، 4 کل پڑھو، جو بھی تمہیں قرآنی آیات آتی ہیں پڑھو۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھنا آتا ہوگا نا، یہ پڑھو اور توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھو، اور باہر گلی میں بیٹھ کر صرف بچوں کو کھلاؤ دو۔ پھر جو بھی اس کا رزلٹ، جو بھی اس کا آؤٹ پٹ ہوا مجھے آ کے بتانا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ایسے ہوا کہ بس اس کے پکا کر تقسیم کرنے کی دیر تھی اور دوسرے دن سے وہ بالکل صحیح و تندرست و سالم ہو گیا۔ میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میری ویڈیو جہاں جہاں تک لوگ دیکھتے ہیں، اور حسن میری ویڈیوز انڈیا میں اور یورپ میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں، تو میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جب کام ہو نا تو مجھے لوگ منٹس میں یا اپنی رپورٹس دیتے ہیں نا کہ میرا یہ کام تھا، ایسا ہو گیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا اس بڑے مہربان کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہ بات میں دعوے سے فخر سے کہتا ہوں کہ میں جب عمرے کے لیے گیا، مکہ تو اپنی جگہ بڑی اہمیت، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس سے بڑی عظمت والی جگہ کائنات میں کہیں نہیں ہے، لیکن ایک اپنی عقیدت ہوتی ہے، ایک اپنی لہر ہوتی ہے، کیف کی، جذب کی۔ میں جب مدینہ شریف گیا نا، ہائے کیا بتاؤں، روضہ پاک کے سامنے جب بھی بیٹھتا، جب بھی خنبد خضراء کے سامنے نظر پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ مبارک کے سامنے جب بھی جاتا، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے۔ میں ایک ہی بات کہتا، یا رسول اللہ، یہ خالی دامن یہ بکاری آپ کے در پہ آئے ہیں نا، یہاں سے خالی لوٹ کے نہ جائے، یہاں سے جاؤں گا تو دامن بھر کے لے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اور میں یہ کام 1987 سے یہ کام کر رہا ہوں۔ لوگ میرے پاس جب بھی ایک دفعہ آئے تو وہ دوبارہ میرے پاس نہ آئے، وہ مجھے اچھی رپورٹ دے، اپنی خوشحالی کی، اپنی صحت یابی کی، اور اپنے اس مشکل سے نکلنے کی مجھے رپورٹ دے۔ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں، مدینہ شریف کا وہ پہلا دن اور آخری دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مانگتا رہا۔ آج اللہ کا کرم ہے، جب کوئی آدمی مجھے رپورٹ دیتا ہے نا، تو میں پھر آپ کے کرم کی اس انتہا کو، اس عطا کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ میرے سرکار نے سنا، ایسا دیا کہ جس کا میں احسان کیا، میں چند دفعہ درود پاک کے احسان چکا دوں گا، توبہ استغفر اللہ توبہ۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ میں درود پاک روزانہ پڑھتا ہوں، وہی درود ابراہیمی 100 بار پڑھتا ہوں، اہمیت اتنی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، یہ کوئی 500-700 کی تعداد میں چلا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، درود خضری، یہ بھی کوئی 200-400-600 کی تعداد میں چلا جاتا ہے۔ میں ان کے کرم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ان نجومیوں میں یا ان حساب کتابیوں میں جب بات پھنس جاتی ہے تو ایک بندہ پہلے سے مشکل میں ہوتا ہے، اس کو اور کہتے ہیں تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ ایک عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، تدبر فی النجوم، اس نے انہی ستاروں کو، انہی نجومیوں کو دیکھتے ہوئے کہا نا، تدبر فی النجوم، تم ستاروں کے اندر غور کرو، وہ کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے ان کی۔ وہ خود نہیں جانتے۔ وہ رب النجوم، اور جو ستاروں کا رب ہے وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ نہروان کے لیے نکلے نا، تو ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ لیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب ستاروں کی چالوں کو بہتر جانتا ہے، میں اپنے رب کی چال کو دیکھ کر چلتا ہوں۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا
ستارہ تیری تقدیر کی کیا خبر دے گا، وہ تو خود دگردوں ہے۔ لوگ ہاتھ جا کے دکھاتے ہیں یہ ہاتھوں کی لکیروں میں رکھا ہے کیا، وہ خدا کے بندے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے وہ کیا اپنی قسمت، کیا اپنی تقدیر، کیا اپنی لکیریں دکھائیں گے۔ ایک علم ہے جو حقیقت ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ علم جفر ہے، علم رمل ہے، علم اعداد ہے۔ بزرگان دین نے علم جفر سے، علم الاعداد سے جب کوئی پیدا ہوتا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو قرآن کی آیت کو کہیں اس کے اعداد کے مطابق فٹ کر دیتے ہیں۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا تاریخ پیدائش یا تاریخ احوال یا جس طرح بھی، تو 28 میں سارے کی آیت ہے نا، اولئک کتب فی القلوب ایمان، وہ آیت پڑھی، وہ سارے کا سارا زندگی کا ڈیٹا اس میں انہوں نے دیکھا نا تو کہہ دیا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب اپنے پر آئے سارے دکھ درد کے مارے بندے کا ساتھ چھوڑ دیں، مشکل سے مشکل حالات پیدا ہو جائیں، اپنے پر آئے سب بیگانے بن جائیں، مشکل سے مشکل جنگل میں، صحرا میں، آسمان میں، سمندر میں، بحر و بر میں، جہاں کہیں بھی کوئی مشکل پیدا ہو جائے تو اس قدرت والے کا نام لو۔ ہمارا ایک پڑوسی تھا نا، کسی چرچ کے کیس میں، بچہ سا نوجوان تھا، اندر ہو گیا، جیل چلا گیا، اس کی بہن روتی ہوئی آئی، میں نے اس کو ایک عمل دیا، بتاتا تو نہیں ہوں، ایسے جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑی سی سزا ملنی چاہیے، پہلی غلطی پہ پہلا تھپڑ پڑنا چاہیے، پہلی غلطی پہ معاف کر دیں گے تو پھر غلطی پہ غلطی ہوگی، دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی، تیسری غلطی جب ہوگی نا تو شاید اس وقت عادت پکی ہو جائے۔ بہرحال اس کو میں نے کہا کہ گھر کے اندر کوئی بھی بندہ قرآن کا پڑھنے والا ہو، عربی زبان جانتا ہو، نماز کا پابندی سے ادا کرنے والا ہو، یا قادر القاہر القوی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، 100 بار فجر کی نماز کے بعد 11 دن تک پڑھیں، پکی سے پکی رہائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ اسباب ایسے پیدا کرتا ہے کہ اس بندے کی رہائی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رہائی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یہ قادر ہے، یہ مقتدر ہے، یہ قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، والقاہر فوق عبادہ۔ قرآن کا ہر حرف، ہر جز، ہر آیت اور ہر صورت اس کے قادر مطلق ہونے پر دلالت کرتی ہے، حجت ہے۔ تو اس لیے اس اسم کو یا ان اسما کو اکیلا یا تینوں کو ملا کر یا قادرو یا قدیرو یا مقتدرو، اور اگر افعال بد سے نجات دلوانی ہو، منشیات وغیرہ سے، یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، پڑھنا شروع کر دیں، کسی چیز پہ دم کر کے کھلائیں، پلائیں، پھونک مار دیں، بس اپنے ورد میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اسماء کی برکت سے ہر بری سے بری بیماری سے، ہر بری کی بری خصلت سے، ہر مشکل سے نجات دلاتا ہے، کیونکہ وہی قادر ہے، قادر مطلق جس کو کہتے ہیں، وہی مقتدر ہے۔ کون سی بات سنوں؟ میں صرف وہ بات کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، میں صرف اپنے تجربات کی بات کرتا ہوں جو میرے پاس لوگوں کے کمنٹس یا لوگوں کی رپورٹسیں آتی ہیں۔ ایک خاتون تھی نا، میں دکانداری بھی کرتا تھا، میں نے ٹیچنگ بھی کی، پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھایا، درس میں پڑھا، مسجد کی امامت، خطابت، جمعے، عیدیں، جنازے، نکاح، کوئی چیز چھوڑی نہیں،
لیکن لوگوں کے حالات کو، واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ مولوی صاحب کو کیا اہمیت دیتے ہیں، کیا فوقیت دیتے ہیں، ان مقتدیوں کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے کوئی ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے والا آ جائے نا، سوٹیڈ بوٹیڈ آ جائے نا، تو سب ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ شیخ القرآن کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، اس مولوی کو پوچھتا کون ہے؟ وہ اللہ کے بندو، خدا کا دین کوئی اتنا یتیم اور اتنا بے آسرا بھی نہیں ہوا۔ جس کے سینے میں قرآن پاک ہے اور 114 صورتیں، 6666 آیات اس کے سینے میں محفوظ ہیں، تو باقی دنیا کے علوم کیا ہیں؟ تو بہرحال میرے پاس وہ خاتون آئی نا، تو اپنے بیٹے کی شکایت کی، کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، چارپائی پہ پڑ گیا، کاروبار چھوڑ دیا، مزدوری چھوڑ دی، نوکری چھوڑ دی، اب اس کا بوجھ کیسے اٹھائیں، بوڑھے ہیں ہم۔ میں نے جب اس کی بات سنی نا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو واش روم، بیت الخلاء، ٹوائلٹ میں جانے کی جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو۔ پڑھ کے کھانے پینے کی چیز پہ کھلاؤ، اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے پڑھو، اگر کہیں گھر سے باہر بھی نکل گیا تو جدھر گیا ہے تمہیں پتہ ہوگا نا ادھر گیا ہے، اپنی گلی کا رخ تو جانتے ہو نا، ادھر ہی منہ کر کے پھونک مار دو۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا، آ کے کہنے لگی نا وہ جو آپ نے عمل دیا تھا نا وہ الٹا ہو گیا ہے، میرے بیٹے کا بڑا نقصان ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بجلی کے پول کے ساتھ کھمبے کے پاس کھڑا تھا نا، تو موبائل پہ باتیں کر رہا تھا، تو ایک ایسی موٹی سی مکھی آئی تو یوں ایسے کیا نا، تو اس کا یہ سر کھمبے کے ساتھ لگا، پھٹ گیا، اس کو ٹانکے لگ گئے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، وہ جو خون گردش کر رہا تھا نا شیطانی، وہ نکل گیا ہے۔ میں نے کہا جا شکر کرے، اس کی بارگاہ میں سر جھکا۔ وہ بڑی حیران و پریشان ہو کے گئے۔ میں نے کہا گھبرا نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ واش روم میں جب جاتے ہیں نا، شیاطین سارے کے سارے ادھر ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تمام خبائث، تمام خبث، تمام خبیث چیزوں سے اللہ کی پناہ۔ اس نے تسبیح جاری رکھی، اور پھر ایک دن تو وہ روتی ہوئی آئی تھی، پھر دوبارہ شکوہ شکایت لے کے آئی، پھر تیسری مرتبہ جے کے لے آ کے معذرت کرنے کے لیے میں نے غصے میں، بیٹے کے پیار میں آپ کو یہ ایسے ایسے الفاظ کہہ دیے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، وہ لڑکی کا عشق بھی چلا گیا، وہ نوکری بحال ہو گئی، وہ دوبارہ ماں باپ کی خدمت کرنے لگا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں نا، اس کے اثرات بیان کرنا شروع کر دیں، خصوصاً ناف کے نیچے کی جو بیماریاں ہیں، خواہشات ہیں، اور منبع خواہشات ناف کا یہ مرکز ہے، تمام شیطانی خیالات سارے کے سارے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ کوئی پڑھنے والا تو ہو، میں نہیں کہتا، میں بتاتا ہوں، تو اس لیے میں تو اس لیے وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ لسان حق کے ترجمان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بے کی جاتی ہے۔ اور اللہ کا کلام جس طرح وہ خود یکتا ہے اپنی صفات کاملہ میں، اسی طرح اس کا کلام بھی ہے، کیسے بھی اثر ہو سکتا ہے۔ صرف ہم نے اپنی ذہن سازی کرنی ہے، اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یا قادر ہو یا قدیر ہو یا مقتدر ہو، آپ اس کو پڑھیے گا۔ ساری باتیں میں نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیے، کسی بھی مشکل سے مشکل مقام پہ پڑھ کے دیکھ لیے، کسی کے چنگل میں پھنس جائیں، کوئی قید سے رہائی پانا چاہتا ہو، یعنی جو بھی مشکل اس کے اوپر، اس سے نکلنے کا کوئی ذرا بروی گمان نہ ہو، یقین نہ ہو، ان الفاظ کا، ان اسماء کا سہارا لیجئے گا اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان کیجئے گا۔